الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ 10ویں اور آخری نصیحت ہے۔ انشاءاللہ اس نصیحت کے بعد ہماری یہ 10 نکات جو ہیں، 10 نصیحتیں یہ مکمل ہو جائیں گی، اور ہمارا جو یہ موضوع ہے، یہ سیریز بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ آج کی 10ویں نصیحت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حالات کے اندر اسرائیل کا، امریکہ اور جو دو ممالک ان کے ساتھ ہے، برطانیہ وغیرہ، تمامی کافر ممالک اب تو ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، ان سب کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کا جو سامان تجارت ہے ان کو نہ خریدیں، اور ہم کوئی بھی چیز خریدیں اس سے پہلے چیک کر لیں کہ یہ کس ملک کی بنی ہوئی ہے، کس کمپنی کی ہے۔ اگر یہ اسلامی ملک کی بنی ہوئی ہے تو الحمدللہ اس کو خریدیں، اگر یہ کافروں کی ہے، یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے تو اس کو نہ خریدیں۔ ان کی پروڈکٹس کا، ان کی مصنوعات کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں۔ تو یہ آج کل اس حوالے سے کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا کرنا چاہیے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو چند باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القصص کے اندر ایک آیت کے اندر، آیت نمبر 86 میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 86 سورۃ القصص، فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ بن جانا، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہارے کسی کام کی وجہ سے کافروں کو کچھ سپورٹ ملے، کچھ مدد ملے، انہیں کسی بھی طریقے کا فائدہ ملے، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اور سورۃ القصص کے اندر ہی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 17، اس میں ارشاد فرمایا، قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اور فرمایا کہ اے میرے رب، اگر تو نے میرے پر مہربانی کی، مجھے نعمت سے نوازا، تو میں ہرگز کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا، مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یعنی میرے کسی بھی عمل سے، کسی بھی فعل سے کبھی جو اللہ کے مجرم ہیں، جو کافر ہیں، جو منافقین ہیں، جو مشرکین ہیں، یہ یہود و نصارہ، یہ ہنود وغیرہ، یہ جتنے بھی اللہ کے دشمن ہیں، ان سب کو کبھی بھی ہم کو ایسا کام نہ کریں کہ ان کو فائدہ ملے، انہیں کوئی سپورٹ ملے، انہیں کوئی مالی طور کے اوپر جو ہے نا وہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو اسرائیل ہے، یہ جو یہودی، یہ آج انتہائی کم ہیں، یہودی آج انتہائی کم ہیں، ان کی تعداد بہت ہی قلیل ہے، لیکن انہوں نے سازشیں کر کے، انہوں نے پلاننگ کر کے، منصوبہ بندی کر کے پوری دنیا کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں میں ان کو لیا ہوا ہے۔ پورے دنیا کا جو اکنامی سسٹم ہے، معیشت کا نظام، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ IMF، ورلڈ بینک، یہ سب انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ UN اصل میں ہے یہودی ہی اس کو چلاتے ہیں، ان کی پالیسیز یہودی ہی جو ہے نا وہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو جتنے ممالک ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ وغیرہ ہے، ان سب کی پالیسیز میکر جو ہے یہودی ہیں، ان ممالک کو چلانے والے یہ یہودی ہیں۔ تو آج انہوں نے ہر سطح کے اوپر پلاننگز کی ہوئی ہیں، منصوبہ بندیاں کی ہیں، سازشیں کر کے، مکاریاں کر کے ان چیزوں کو اپنے گرفت میں ایسا لیا ہوا ہے کہ بہت ساری ایسی مصنوعات ہیں جو ہم کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے، دیکھتے ہیں تو یہ انہی کی بنائی ہوئی ہے، انہی کی کمپنیاں بنا رہی ہیں۔ میں نے پچھلے 10 کے اندر بھی، 1-2 پہلے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے یہ بنیادی طور پہ یہ کسان تھے یہ، اور یہ انہوں نے بہت ترقی کی ہے جو ہے نا، یہ اپنی اس صنعت کے اندر، یہ کسان کے اندر، زراعت کے اندر بہت ترقی کی ہے۔ ان کے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے بہت ایسے ذرائع استعمال کیے ہیں، بہت ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، بہت محنت کی ہے زراعت کے اوپر۔ تو یہ انہوں نے بہت ساری ٹیکنیکس وغیرہ استعمال کر کے اپنی زراعت کو انہوں نے بہت ترقی دی ہے، اور یہ پوری دنیا کے جو فوڈ انڈسٹری ہے، اس کے اوپر ایک طریقے سے ان کے مونوپلی یا اجارہ داری ہے، انہوں نے قابو کیا ہوا ہے۔ کھانے پینے کی ساری چیزیں انہی کے کنٹرول میں ہیں، مصنوعات انہی کی ہیں، انڈسٹریاں انہی کی لگی ہوئی ہیں۔ جتنے بھی زمین سے اناج اگتا ہے، زیادہ تر کنٹرول انہی کا ہے، زیادہ تر 100% تو نہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر کنٹرول انہی کا ہے۔ اسی طرح ادویات سازی ہے، جو یعنی بنیادی ضروریات کی جتنی بھی چیزیں، اب ہمیں شیمپو چاہیے، سرف چاہیے، صابن چاہیے، عام استعمال کی چیزیں چاہیے،
ہم سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں انہی کی ہوتی ہیں، تو ہم انہی کو جو ہے نا فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. پھر جب یہ ہم سے ہی کماتے ہیں، ان سے جو ریونیو حاصل ہوتا ہے، جو انہیں نفع ہوتا ہے، ان کو مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں. تو اگر آج ہم جو ہے اگر ہم اکنامی طور پہ اگر ہم انہیں سپورٹ نہ کریں، ان کی چیزوں کو نہ خریدیں گی، کمپنیاں بیٹھ جائیں گی، ان کی پروڈکٹس بکیں گی نہیں، کمپنیاں بند ہو جائیں گی، دیوالیاں ہوں گی، تو اس کا نقصان ان کو ہوگا، اور یہ باقاعدہ ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. بعض لوگ مانتے نہیں ہیں، لیکن یقین کریں اس بائیکاٹ کا اثر ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں آپ کو بیان کی انشاءاللہ، سورۃ القصص کے اندر آیت نمبر 86 اور آیت نمبر 17، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے دونوں آیتوں کا کہ ہمیں کبھی بھی کافروں کا، مجرموں کا، اللہ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کسی بھی حوالے سے. انہیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کی کبھی مدد نہیں کرنی چاہیے. تو یہ قرآن سے بھی ہمیں ثابت دینا ہو گیا. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت میں انشاءاللہ پیش کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ موجود ہے. یہ بنو حنیفہ قبیلے کے سردار تھے جو یمامہ کے اندر رہتے تھے. ان کا واقعہ مذکور ہے کہ ایک جنگی مہم کے دوران صحابہ کرام نے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، اس وقت مشرک تھے، کافر تھے، اس وقت ایمان قبول نہیں کیا ہوا تھا. تو ایک جنگی مہم کے اندر صحابہ کرام نے انہیں قیدی بنا لیا، گرفتار ہو گئے. کون؟ ثمامہ بن اسال. اب یہ قیدی بن کے صحابہ کرام ان کو مدینہ لے آئے. سرتاج رسول نبی الرحمہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو مسجد نبوی میں ایک ستون سے باندھ دو. اور اس میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ وہ مسلمانوں کی عبادات کو، ان کے معاملات کو دیکھیں، انہیں مسلمانوں کے دین اسلام کے محاسن کا انتہائی قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع حاصل ہو. وہ دیکھیں گے مسجد نبوی کے اندر 5 ٹائم اللہ کی تکبیر بلند ہوتی ہے، اللہ کی توحید کے کلمات بلند ہوتے ہیں، اذان دی جاتی ہے، اذان پوری اللہ کی توحید ہے. تو ان کو توحید کو قریب سے دیکھنے کا، توحید کے الفاظ کو، توحید کی عبادت کو قریب سے دیکھنے کا موقع میسر ہو. وہ اذان سنیں گے، نماز کی ادائیگی کو دیکھیں، کس طرح مسلمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، کتنا اطاعت رسول کا جذبہ ہے، کس طرح جو ہے نا ان کی عبادتیں ہیں. پھر نماز کے اندر وہ قرآن سنیں گے، نماز میں قرآن پاک کی قرأت ہوگی، وہ سنیں گے. پھر مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو دین سکھاتے تھے، دین کی باتیں ہوتی تھیں. اصحاب صفا کا جو مدرسہ قائم تھا، تو اپنی آنکھوں سے یہ دین کے محاسن کو دیکھیں گے، دین کی بنیادی تعلیمات کا ان کو خود دیکھنے کا اندازہ ہوگا. صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھیں گے، ان کے رہن سہن کو دیکھیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صحابہ کرام کے اخلاق، تو یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو ان کے دل کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایمان کی طرف سے ایک رغبت پیدا ہو، ان کو یہ حقیقت پتہ چل جائے کہ سب سے بہترین دین اور سچا دین اللہ کی طرف سے جو برحق ہے، دین حقانیت جو ہے وہ یہی دین ہے. اور یہی ہوا. 3 دن تک ثمامہ جو ہے مسجد نبوی کے اندر بندھے رہے اور تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. پھر نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا صحابہ کرام کو کہ ان کی اچھے طریقے سے خاطر تواضع کرنا. تو صحابہ کرام ان کی بڑی مہمانی کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے. اور نبی علیہ السلام بھی تشریف لاتے، ان سے بات چیت کرتے. آخر 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو، بغیر فدیہ لیے، بغیر کسی اور مالی اس کے، آپ نے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی مالی فائدے کے، بغیر فدیہ کے، بغیر کسی مالی تاوان کے، آپ نے ثمامہ کو آزاد کر دیا. ثمامہ آزاد ہو جاتے ہیں تو فوراً جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. حالانکہ آزاد ہو چکے تھے، چاہتے اپنے علاقے میں یمامہ میں چلے جاتے، لیکن اب تو ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی تھی. فوراً غسل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام بھی جو ہے نا ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر جب یہ واپس جاتے ہیں یمامہ میں، تو پھر مشرکین مکہ جو ہیں، جب وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو طعنہ دیتے ہیں کہ تم تو ثمامہ بے دین ہو گئے ہو. تو فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ میں تو اللہ کا فرما بردار ہو گیا ہوں، میں تو نبی علیہ السلام کی جو نا اطاعت قبول کر لی ہے، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ کا فرما بردار ہو گیا ہوں. تو مکے والے انہیں برا بلا کہتے ہیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں مکے والوں سے کہ تمہارے پاس جو گیہوں آتا ہے وہ یمامہ سے، میرے علاقے سے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد یمامہ سے تمہیں گیہوں کا ایک دانہ نہیں ملے گا. تو جو سپلائی تھی مکے کے اندر گیہوں کی، وہ یمامہ سے تھی. حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے اس سپلائی کو روک دیا، بند کر دیا.
اب مکے کے اندر جو ہے نا گیہوں آنا بند ہو گیا، گیہوں نہیں آئے گا تو کھائیں گے کہاں سے؟ مکے والے پریشان ہو گئے، عاجز ہو گئے، لاچار ہو گئے. کب تک صبر کرتے؟ آخر روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو جو ہے نا بہت جو ہے نا مہربانی کرنے والے ہیں، آپ تو کریم ہیں. آپ کے صحابی نے سمامہ نے جو ہے نا ہماری جو ہے نا گیہوں کی سپلائی بند کر دی ہے، آپ اس کو کھلوا دیں. تو نبی الرحمہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمامہ سے کہا کہ ان کو گندم جو ہے وہ آنے دو، اس کو سپلائی کو پھر سے جو ہے نا جاری کر دو. تو بہرحال سنت سے بھی جو ہے نا ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ مشرکین کافرین ان کو جو ہے ان کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، جس طرح حضرت سمامہ بن اسال حضرت انہوں نے مکے والوں کی گندم گیہوں کو بند کر دیا تھا. تو بہرحال اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے بالکل پریکٹیکلی فائدہ ہوتا ہے. ان کی معیشت کو، ان کی اکانومی کو ان کو ٹھیس پہنچتی ہے، انہیں نقصان ہوتا ہے، ان کا مال نہیں بکتا، ان کی کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا بڑا دھیان رکھیں اور اہتمام کے ساتھ ہم ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. ہم کیسے گوارا کریں کہ ہم ان یہودیوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو جو فلسطین میں ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، غزہ کے اندر اتنے بچوں کو، لوگوں کو، عورتوں کو شہید کر رہے ہیں، ہم انہیں اپنے مال سے فائدہ تھے. حالانکہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ ان مشرکوں سے، ان بدبختوں سے جہاد کرو اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے، اپنی زبانوں کے ذریعے. یہ تو ابو داؤد کی روایت ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ہمیں جہاد کرنا ہے، اپنی مالوں کو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، جہاد میں. اور ہم بجائے یہ کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ہم اپنے مال سے انہی کو، دشمنوں کو فائدہ پہنچائیں. تو ایک مسلمان کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیکاٹ کہاں ثابت ہے، تو یہ سب بیچارے غلط فہمی کا شکار ہیں. اچھے طریقے سے جان لیں کہ بائیکاٹ سے باقاعدہ اثر ہوتا ہے، یعنی نقصان ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. اچھا، کچھ لوگ یہاں ایک اور مسئلہ پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کرنے سے اسرائیل کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں مسلمانوں کو ہی جو ہے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہ کمپنیاں جو سامان وغیرہ بن رہا ہے یہ اسلامی ملک کے اندر ہی بن رہا ہے، پاکستان میں بن رہا ہے، دیگر ملکوں کے اندر بن رہا ہے. تو جب ان کی چیزیں نہیں خریدی جائیں گی تو ان کو ہی نقصان ہوگا، یہ لوگ بے روزگار ہوں گے، ان کے پاس سے جو ہے نا یہ معیشت کے اسباب ختم ہو جائیں گے. تو ہم تو مسلمانوں کو نقصان دے رہے ہیں، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بات غلط ہے. انہیں بالکل فرق پڑتا ہے، انہیں نقصان ہوتا ہے. رہی بات یہ کہ یہ پروڈکٹس اگر بن رہی ہیں اسلامی ملکوں کے اندر تو یہاں کے لوگ بے روزگار ہوں گے، تو ایک وقتی طور پہ تو یہ ایک پریشانی ہوگی. لیکن اگر اس کے ہم اجتماعی طور پہ دیکھیں نا تو اس کا ان کو تو نقصان ہو رہا ہے نا. یہ لوگ کیا کریں گے؟ ظاہر جب ایک ملک کے اندر ایک چیز بک نہیں رہی، وہ کمپنی بند ہو جائے گی، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. جب یہ لوگ بے روزگار ہوں گے، وہ کمپنی بند ہو جائے گی، تو ظاہر ہے پھر وہ کوئی لوکل پروڈکٹس آئے گی مارکیٹ کے اندر، لوگ اپنے طور پہ اس مصنوعات کو پھر بنائیں گے، لوگ اپنے طور پہ ان چیزوں کو بنائیں گے. جب وہ چیزیں بنیں گی تو پھر جو یہ لوگ بے روزگار ہوئے وہ وہاں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، ان کو وہاں روزگار مل سکتا ہے کہ وہ اپنی ملک کی بنائی ہوئی مصنوعات کو جو ہے نا اس کو فروغ دیں، اس کو بیچیں، اس کو بنائیں. اس سے ملک کی جو ہے نا معیشت کو اور ترقی ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی انہیں ضائع نہیں کرے گا. جو اللہ کی رضا کے لیے بائیکاٹ کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے ان کی نوکریوں کو چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ انہیں سے بہتر جو ہے نا وہ سبسٹیٹیوٹ، اس کا نعم البدل ملے گا، بہتر کمپنیاں ملیں گی، بہتر مصنوعات ملیں گی، اور وہ لوکل ہوں گی، وہ مسلمانوں کی ہوں گی. اس سے مسلمانوں کو ہی فائدہ ہوگا. تو لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو نا اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے واقعی فرق پڑتا ہے، اور ہمیں جو ہے یہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کو جاری رکھنا چاہیے. تو بائیکاٹ سے اگر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جو نا بے روزگار بھی ہوتے ہیں، تو ظاہر جب یہ کمپنیاں جو ہے یہ ان کی چیزیں نہیں بکیں گی تو دوسری کمپنیوں کی بکیں گی، تو یہ وہاں ایڈجسٹ ہو جائیں گے، تو وہاں نوکریاں ملیں گی، وہاں کا معیشت کا نظام چلے گا. اور یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کوالٹی وہ لوگ دیتے ہیں نا، وہ کوالٹی لوکل پروڈکٹس کے اندر نہیں ہوتی. جو ذائقہ ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں، وہ ذائقہ میں ان کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں ملتا. جو کوالٹی ان کی سرف میں، ان کے ٹوتھ پیسٹ میں، ان کے صابن میں، ان کے شیمپو میں، وہ کوالٹی لوکل پروڈکٹس کے اندر نہیں ہے.
تو ایک انسان کی غیرت کیسے برداشت کرے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اس ریونیو سے حاصل ہونے والے منافع سے جو ہے وہ فلسطین کے اندر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، یا لوگوں کی اپنی زبان کے چسکے ختم نہیں ہو رہے کہ وہ جو فائدہ جو ذائقہ ان کی پروڈکٹس کے اندر ہے وہ ہمیں جو ہے نا یہاں لوکل پروڈکٹس کے اندر نہیں مل رہا. یعنی اتنی زیادہ مسلمان جو ہے نا وہ ان کا ایمان اتنا ختم ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اپنے منہ کے ذائقوں کے لیے جو ہے نا ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ تیار ہے. آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو بہت جو ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ ان کی چیزیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو اچھی کوالٹی کا صابن لیتے ہیں، اچھی کوالٹی کا شیمپو لیتے ہیں، چاہے وہ جو ہے نا کسی اچھی ملٹی نیشنل کمپنی کا ہے. اب وہ ان کی کمپنی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اپنے ایمان کی وہ فکر کریں. ہمیں تو چاہیے کہ ان کے خلاف جہاد کریں، سب کچھ کریں، لیکن بجائے کہ کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم ان کے لیے دعا کریں، بائیکاٹ کریں. اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتے، اپنے مال تو ان کے خلاف استعمال کرتے کریں کہ وہ ہمارے مال سے ان کو فائدہ نہ ہو. اور دوسری نصیحت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوکل مصنوعات بناتے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے نا بہت غلط کیا ہوا ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو جو ہے نا ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک مہم چل رہی ہے، ایک پورے جو ہے نا لوگ اس طرف آ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے نا کافروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہوگا تو اب ہماری چیزیں بکیں گی جو لوکل پروڈکٹس ہیں. انہوں نے اپنی چیزوں کی جو ہے نا قیمتیں زیادہ کر دی. یہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ تو قیمتیں اور کم کرتے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اس بات کی ترغیب دیتے کہ ہماری چیزیں خریدو، ہم تم سے اور کم قیمت پہ بیچ رہے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کے لیے آسانی والے معاملات کریں، اپنی مصنوعات کو فروغ دیں. دیکھیں جب قیمت کم کریں گے نا تو وہ چیز زیادہ بکے گی نا. جب زیادہ بکے گی تو ان کو فائدہ ہوگا، ان کو نقصان تو نہیں ہوگا. لیکن قیمت زیادہ کریں گے تو بلیک میلیں گے کہ ٹھیک ہے تم لوگ تو جو ہے نا مجبور ہو، تم لوگ بائیک آؤٹ کر رہے ہو، ان کی مصنوعات خرید نہیں سکتے، ہماری مصنوعات کے ہم زیادہ منافع حاصل کریں گے، مہنگی کر کے بیچیں گے. تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. یہ ایک طریقے سے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا وہ فائدہ اٹھانا ہے ان کی مجبوری کا. یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ مسلمان تو آپس میں رحم دل ہوتا ہے، ایک بھائی چارگی ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے. مسلمان دوسرے مسلمان کا کیسے نقصان سوچ سکتا ہے؟ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کل بہت سارے مسائل ہیں بائیکاٹ کے حوالے سے. کوئی بائیکاٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، کوئی اس کی فرضیت کو نہیں سمجھتا، کوئی یہ کنفیوز ہے کہ بائیکاٹ کرنا بھی ہے کہ نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے منہ کے ذائقوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی کوالٹی کے اوپر جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں باہر کی چیزوں کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، لوکل پروڈکٹ سے کوالٹی ہے، ہم اس سے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور جو لوکل مینوفیکچررز ہیں وہ اپنی قیمتوں کو زیادہ کر رہے ہیں. بہرحال ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کی مصنوعات کو نہیں خریدنا چاہیے. بلکہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ حکومتی سطح پہ ہوتے سارے معاملات. بہرحال آج ہماری جو ہے نا یہ ایک بدنصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ ہدایت دے، انہیں عقل دے، انہیں دین اسلامی غیرت دے، انہیں نیکی و تقوی جو ہے نا وہ عطا فرمائے کہ وہ حکومتی سطح پہ یہ معاملات کرتے، حکومتی سطح پہ یہ بائیکاٹ ہوتا. لیکن اگر حکومتی سطح پہ نہیں ہو رہا ہے تو کچھ لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ یہ معاملہ ہونا چاہیے، حکومت کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے. تو حکومت جانے اللہ تعالیٰ جانے، ہم کیا کریں؟ یہ تو بائیکاٹ کرنا حکومت کا کام ہے. ان کی یہ بات یہاں تک تو صحیح ہے کہ اصل بائیکاٹ کرنا حکومت کا کام ہے کہ حکومت ان چیزوں کو کنٹرول کرے. لیکن اگر حکومت نہیں کر رہی تو کیا عام آدمی ان کی چیزیں خریدتا رہے؟ نہیں، اس کے لیے جائز نہیں ہے. اپنی اپنی سطح پہ، انفرادی سطح پر ہم بائیکاٹ جاری رکھیں. ہم اپنے پیسوں سے کبھی ان کو فائدہ نہ دیں. اگر ہم ایک چیز خریدتے ہیں اس کا اگر 1 روپیہ بھی ان کو مل جاتا ہے نا، 1 پیسہ بھی، تو ہم اس 1 پیسے کو بھی کیوں جانے دیں؟ مثال کے طور پہ اب ہم ایک پیپسی لیتے ہیں، اس پیپسی کے اندر اگر 1 پیسہ بھی اگر جو ہے نا اسرائیل کے پاس جاتا ہے تو ہم کیوں جانے دیں؟ پیپسی ہے نا، PEPSI، پیپسی. تو کہیں میں نے پڑھا تھا، کسی سے سنا تھا میں نے کہ اس کا ایبریویشن کیا ہے کہ پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ میں بات بتا رہا ہوں کوئی تقریباً کوئی 14-15 برس پرانی بات. کہ اس وقت میں نے کبھی پڑھی تھی، سنی تھی کسی سے بات کہ پیپسی کا مطلب ہے پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل. PEPSI، پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل. بہرحال یہ تو بہت پرانی بات ہے، 14-15-16 سال پرانی بات ہوگی. یہ تو آج کل کے معاملات ہیں نا یہ بائیکاٹ کے. تو کسی نے تو مجھے یہ بات بتائی تھی اس زمانے میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پیپسی خریدتے ہیں تو اس کے اندر 1 پیسہ جاتا ہے اسرائیل کو. اور الحمدللہ اس وقت سے جو ہے نا پھر میں کبھی بھی جو ہے نا یہ پیپسی وغیرہ نہیں لیتا تھا.
تو بہرحال ہمیں یہ چاہیے الحمدللہ کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند نصیحتیں تھیں کہ عام سطح کے اوپر ایک انفرادی حیثیت سے ایک مسلمان کیا کرے۔ اب حکومت کے معاملہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ حکمران جانے، اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب لینا ہے، لیکن آپ اور میں انفرادی حیثیت سے ایک عام آدمی ہم لوگ کیا کریں؟ تو ہمارے لیے یہ نصیحتیں ہیں کہ یہ 10 نصیحتیں تھیں کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، رجوع کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سچے دل سے سچی توبہ کر لیں۔ پھر ہم آخرت کو ترجیح دیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دیں، آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھیں، ہمارے دل کے اندر آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور ہم بیت المقدس، فلسطین اور ارض شام، ان کی فضیلت کو، ان کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ پھر ہم جہاد کی تیاری کریں، دل کے اندر ہمارا سچا ارادہ ہونا چاہیے، نیت سچی ہونی چاہیے اخلاص کے ساتھ، کہ ہم اپنے دل کے اندر جہاد کی نیت رکھیں اور اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں، ذہنی تیاری کریں، جسمانی تیاری کریں، مارشل آرٹس وغیرہ سیکھیں، بچوں کو سکھائیں، گھڑ سواری، تیر اندازی، نشانہ بازی، اور کچھ نہیں تو کم سے کم ورزش کریں، ایکٹیو رہیں، ہم مستعد رہیں اور تیاری کرتے رہیں جہاد کے لیے۔ پھر ہمیں مسائل کا علم ہونا چاہیے، بنیادی مسائل کا، عقیدے کے مسائل، بنیادی عبادات ہیں، ان کے معاملات ہیں، پھر اس کے بعد حلال حرام وغیرہ، اور جہاد کے مسائل، جہاد کے مسائل ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اشراط الساعہ، قیامت کے جو بنیادی جو ہے نا وہ شرائط وغیرہ ہیں، ان کا جو بنیادی علم ہے جو ان دروس کے اندر ذکر ہوا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ سیدنا مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، پھر ہم نے جو ہے ان کے لشکر کے اندر جانا ہے، اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ تو ہمیں قیامت کی جو علامات ہیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے لیے ایک نصیحت یہ ہے کہ ہم مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، اور مایوسی والی باتیں شیئر نہ کریں، نہ اینٹی اسلام باتوں کو وائرل کریں، شیئر کریں، بلکہ ہم اچھے طریقے سے اپنے ارادوں کو مضبوط رکھیں، حوصلہ رکھیں، اچھی امید رکھیں، اور جہاد کی تیاری کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، بد دل نہ ہوں، اپنے دل کو جو ہے نا آزادہ نہ کریں، غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بلکہ حوصلہ رکھ کے، ہمت کر کے ہم جہاد کی تیاری کرتے رہیں، اور جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے ہم جو ہے نا اس کے لیے عملی طور کے اوپر جو ہے نا وہ تیار رہیں۔ یہ جو ایک نفسیاتی جنگ ہے جس کو پورا پچھلا جو ہے نا پورا ایک درس ہو چکا ہے، تو ہم اس نفسیاتی جنگ کے اندر ہم منفی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور ہم تیاری رکھیں۔ پھر ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں، اور زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادتیں کریں، نوافل عبادتوں کے اندر اضافہ کریں، نوافل ادا کریں، اور نفلی صدقہ خیرات کریں، نفلی روزے رکھیں، ذکر اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، قنوت نازلہ کریں، اللہ کا ذکر زیادہ کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہر قسم کے گناہوں سے بچائیں، خاص طور پہ سود کے گناہ سے، موسیقی سے، بے حیائی سے، گانوں سے، فلموں سے، تصویر کے جو ہے نا فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو پچھلے درس کے اندر باتیں بیان ہوئی تھی، تو ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہم بائیکاٹ کریں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کی چیزوں کو نہ خریدیں، ان کی چیزوں کو نہ خریدیں، اور ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کریں، اور اللہ تعالیٰ کی اچھی طرح عبادت کریں، تاکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سرخرو ہو سکیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ سیریز الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، مسلمانوں کے احوال کے اوپر رحم فرمائے، جو مظلوم بیچارے غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، اور اسی طریقے سے لبنان کے اندر، اردن میں، شام میں، انڈیا کے اندر، کشمیر میں، جہاں جہاں مسلمان جو ہے وہ مظلوم ہیں، پریشان ہیں، ان کے پاس ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، یا اللہ پاک مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالم کا ہاتھ توڑ دے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عملی طور پہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دے، ان کے اختلافات کو ختم فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمان حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائیں کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کریں، اللہ کی شریعت کو نافذ کریں، وہ جہاد کے علم کو بلند کریں، وہ خود جہاد کریں، اپنی فوجوں کو حکم دے جہاد کا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جہاد کی توفیق جو آج جو ہے نا وہ ہم سے ہٹ گئی ہے، اس توفیق کو واپس ہمیں عطا کر دے، ہم پھر سے جہاد کریں، پھر اللہ کے دین کو بلند کریں، اللہ کے دین کو ہم اس کی نشر و اشاعت کریں، اللہ کے دین کو سربلند کریں، اس کو ہر جگہ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا اعمال کی اصلاح فرما دے۔
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، مسلمانوں کے گناہوں کی جو ہے نا وہ معاف فرما دے، مسلمانوں کو اللہ پاک طاقت عطا فرما دے، قوت عطا فرما دے، حوصلہ عطا فرما دے، انہیں لڑنے کی جو ہے وہ طاقت نصیب فرما دے، اور جو بھی کمزوریاں ہیں اخلاق کے حساب سے، عقیدے کی ہے حساب سے، ان تمام کمزوریوں کو دور کر دے۔ اچھا ہمیں ایک جو ہے کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے، ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو گناہوں سے بچا لے، گمراہیوں سے بچا لے، فتنوں سے، آزمائشوں سے بچا لے، اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جو زخمی ہیں، جو بیمار ہیں، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ مظلوموں کا حامی و ناصر ہو، یا اللہ اس امت کے اوپر رحم فرما دے، یا اللہ اس امت کے اوپر رحم فرما دے، یا اللہ اس امت کے اوپر رحم فرما دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔